جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے، جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے۔ تمہارے سے کیا تعلق ہے انسانوں کا؟ زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا، تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹائے جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نکتہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی، مہان انسان، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتا ہے۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آیا ہوں یہاں پہ مسجد، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آیا۔ مسجد کائے کے لیے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک چھپکلی تھی دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے چھپکلی کا؟ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں
ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا ہم نے، کتنی قیمتی چیز، کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو۔ یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ گن رہے ہیں، آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے۔ یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھے۔ بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے، اسی لیے اب اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کی مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے۔ زنا کی حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبتناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوئی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے، یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابی ہیں حضور، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کرو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے وہ، چھوٹی پہاڑی۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزوں سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا۔ وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں گے۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد اور بچہ لے کر کے پھر آئی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا، غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا تو آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا، اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے، مجھے پاک کی کریں۔ وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی، چاہتے تو بہانے بنا لیتے، میں نے کیا ہی نہیں، خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا تھا۔ پھر ان کی سنسار کا بھی حکم دیا گیا، اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیز اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں، صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی
دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے 100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی، اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے۔ اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہ قیامت کا منظر۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے، ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے، اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو، 3 مرتبہ دستک دینا ہے، اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمائے گا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے، کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں۔ جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آگے آیت میں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا وَمَتَاعٌ لَكُمْ، ہاں ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں، تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں، تمہارا ہی گھر ہے، تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے، تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں، باہر سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہے تو دستک دو۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے، سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو، اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں، بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا، نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواہشات نہیں آتے، اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو، یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے۔ عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے، عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں۔ یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے۔ اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔